ہم سے جڑنے کے لیے انوکھا اسلام سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ یہ میرے لیے انتہائی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج شہر لکھنؤ کے ایک مشہور ادارے مدرسہ انوار مصطفیٰ کے زیر اہتمام منعقد محفل سرکار غوث الاعظم میں مجھے کچھ حصہ لینے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ میں اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ حالات کا اور ماحول کا ایک بہانہ لے کر غفلتوں کے شکار ہو جاتے ہیں، مگر یہ حضرت قاری عبد المتین اور ان کے لائق و فائق شہزادے حضرت مولانا غلام اسی صاحب اور یہاں کے مخلص اساتذہ کی یہ محنتیں قدر کی نگاہوں سے دیکھی جانے کے قابل ہیں کہ اس ماحول میں بھی انہوں نے دارالعلوم میں محفل منعقد رکھا ہے۔ گویا کہ جتنا بھی موقع مل سکے اور جس حساب سے ہو سکے دارالعلوم صرف یہی نہیں کہ کشمیر اور کنیا کماری سے آنے والے بچوں کو پڑھانے کے لیے کھلتا ہے، مقامی لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھی مدرسہ کھلتا ہے۔ تو اگر حالات اجازت نہیں دیتے کہ درسگاہیں باقاعدہ لگی ہوں تو اس حوالے سے بھی تو قوم کی خدمت ہونی چاہیے۔ یہ بہت حسین قدم ہے اور بڑا اچھا لگ رہا تھا، کتنا روحانی ماحول ہے، اور کیوں نہ ہو اس وقت زمین پر ولیوں کی جماعت میں جس کی روحانیت سب سے بلند ہے، آج انہی کی محفل سجی ہوئی ہے۔ محب گرامی حضرت مولانا محشر فریدی صاحب نے بہت ڈھیروں اشعار سے ہم لوگوں کو محظوظ کیا، اور دل تو یہ چاہتا ہے سنتے جائیں، محظوظ ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور ان کے سوچ میں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ کے ذہن و فکر میں قرآن اور روایتوں کی روشنی میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں کہ یہ جو ہم بولتے ہیں کہ سرکار غوث الاعظم صاحب روحانیت ہیں، اور یہ جو ہم بولتے ہیں کہ بغداد میں رہ کر بھی ہماری دستگیری فرماتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن سے کہاں تک ہے؟
یہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تو الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہیں، مگر حالات جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور ماحول میں جس تیزی کے ساتھ بدلاؤ آ رہا ہے، ہم کیا گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا پوتا بھی محفل غوث الاعظم میں اسی طرح بیٹھے گا؟ اب تو ایسے بھی حالات ہیں کہ باپ میلادی ہے اور بیٹا شرک و بدعت کہنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری روح جب تک سلامت ہے، ہم جب تک زندہ ہیں، ہم کیوں نہ جس طرح مرنے سے پہلے بیٹے کی شادی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جس طرح مرنے سے پہلے بیٹے کے لیے کوئی چھت ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے ایمان پر مہر لگانا بھی ضروری ہے، بلکہ اس سے کروڑہ کروڑ زیادہ ضروری ہے۔ چھتیں تو بن جائیں گی مگر ایمان چلا گیا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ایک بہت مشہور نبی ہیں اور صاحب سطوت و شہرت، بہت اعلیٰ درجے کے نبی ہیں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی، ربی ہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت دے دے، مجھے ایسی سلطنت دے دے کہ اس شان و شوکت کی سلطنت میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ یہ دعا مانگی۔ یہ کہاں ہے؟ قرآن کریم سے بول رہا ہوں، 23واں پارہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بیٹے کے حق میں باپ کی دعا رائگاں نہیں ہوتی اور مرید کے حق میں پیر کامل کی دعا مردود نہیں ہوتی، تو نبی کی جائز دعا رب کی بارگاہ سے مردود نہیں ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ اللہ ایسی بادشاہت دے کہ اس شان کی بادشاہت میرے بعد اور کسی کو قیامت تک نصیب نہ ہو، تو یہ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ آپ یہاں دھوکہ نہ کھائیں کہ حضور بھی تو سلیمان علیہ السلام کے بعد آئے ہیں۔ میرے حضور تو ہر جگہ مستثنا رہتے ہیں۔ یہاں مطلب ہوگا آیت کریمہ کی کہ اے پروردگار، حضور اکرم کے علاوہ، مصطفیٰ جان رحمت کے علاوہ اب اس شان کی بادشاہت کسی کو نصیب نہ ہو، کیونکہ سلیمان کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے حضور کو چھوڑ کر پوری خلق میں اب کسی کو وہ بادشاہت نہ ملے، تو اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ کیسے قبول کی؟ قرآن آگے کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، میں نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے قبضے میں ہم نے چلنے والی ہوا کو بھی کر دیا۔ قاری صاحب ایک ادارے کے ناظم اعلیٰ ہیں، ہم آپ اپنی اپنی جھوپڑی کے مالک ہیں، آپ اپنی گاڑی اپنی دکان کے مالک ہیں، مگر رب کی عطا سے سلیمان علیہ السلام چلنے والی ہوا کے مالک ہو گئے۔ اب ہوا اپنی مرضی سے نہیں چلے گی، سلیمان علیہ السلام کی مرضی سے چلے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے مسخر کر دیا، یعنی تابع فرمان کر دیا، ان کے زیر تحت ان کے قبضے میں کر دیا ہوا کو۔ اب ہوا وہیں جاتی جہاں سلیمان کا حکم ہوتا۔ یہ ان کو شان ملی۔ اور کیا شان ملی؟
والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاسفاد. صرف ہوا کو اللہ نے ان کے قبضے میں نہیں کیا، بلکہ یہ جو کچھوچھا میں بھیڑ لگتی ہے، یہ جو سید سالار مسعود غازی کے یہاں مجمع پہنچتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں آسیب زدہ لوگ جو جاتے ہیں اولیاء کے یہاں چلے لگا کر اپنا آسیب دور کرتے ہیں، ان تمام شیاطین کو بھی قبضے میں کر دیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے. میں آگے یہ دعا مانگی تھی انہوں نے کہ وہ شان دے دے، وہ بادشاہت دے دے جو کسی کو نصیب نہ ہو، تو اللہ نے یہ سب مسخر کر دیا ان کے لیے. اب کیا ہوا؟ آگے قرآن 19ویں پارے میں کہتا ہے کہ جب ہوا ان کے قبضے میں تھی تو کیا ضرورت تھی انہیں پلین سے چلنے کی؟ اگر ہوا مخالف ہو جائے تو آج کی ٹیکنالوجی جس کی یہ اعلیٰ مثال جہاز کی شکل میں موجود ہے، ہم نے بھی کئی سفر کیے. کہتا ہے پائلٹ چلانے والا کہ اپنی اپنی کرسی پہ صحیح سے بیٹھ جاؤ کیونکہ ہوا مخالف ہو رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، موسمی حالات اچھے نہیں ہیں، صحیح سے بیٹھ جاؤ. گویا کہ اگر ہوا دشمنی پہ آ جائے تو ہمارا جہاز نہیں چل سکتا. مگر سلیمان علیہ السلام ہزاروں سال پہلے کی بات ہے جب جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا. آج جہاز دنیا کی سب سے تیز ترین سواری ہے کہ آپ 2 گھنٹے میں بمبئی پہنچ جاتے ہیں، آپ 50 منٹ کے اندر لکھنؤ سے دلی پہنچ جاتے ہیں. مگر آؤ، اللہ جب کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو شوکت عطا کرنا چاہتا ہے تو ان بظاہر وسائل، یہ جو ظاہری وسائل ہیں، ان کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ انہیں رفتار عطا کر دیتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت اعلیٰ تخت بنوایا، اور جب جانا چاہتے ملک شام سے بصرہ، جب آپ جانا چاہتے یمن، جب آپ جانا چاہتے فارس، جہاں بھی جانا چاہتے تو کسی اور سواری کا انتخاب نہیں فرماتے، بلکہ اسی تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے کہ ہوا مجھے فلاں ملک میں فلاں شہر میں مجھے پہنچا دے. ہوا اپنے کندھے پر تخت سلیمانی کو اٹھاتی اور اسے وہاں تک پہنچا دیتی. یہ دنیا دیکھتی. آج ہزارہ سال پہلے کی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام اسی زمین پر ایسی حکومت کر کے گئے ہیں کہ دنیا نے چشمے سر سے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام گھوڑے اور اونٹ پر نہیں چلتے، سلیمان علیہ السلام کسی جانور کی پشت پر نہیں بیٹھتے، بلکہ سلیمان علیہ السلام ہوا کے کندھے پر سوار ہو کر جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے. اور یہ بھی تھا کہ اس تخت میں کئی درجے تھے. انسانوں کو بھی اسی میں بٹھا لیتے، اپنے مریدین خاص کو اسی میں بٹھا لیتے، پرندوں کو اسی میں بٹھا لیتے، اجنہ کو اسی میں بٹھا لیتے، اور ہوا اپنے کندھے پہ اڑا کے انہیں پہنچا دیتی. ایک دن مزاج میں آیا کہ چلو فلاں شہر میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں حالات کیسے ہیں. سلیمان علیہ السلام بیٹھ گئے اپنے تخت پر، اور پرندوں کو حکم دیا تم بھی بیٹھ جاؤ. تخت اڑا، اڑتے اڑتے چلا. ایک جگہ ہے جس کا نام ہی وادی النمل ہے. کیا نام ہے؟ وادی النمل. نمل کے معنی ہوتا ہے چیونٹی، اور وادی کے معنی بستی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیونٹیوں کی بستی تھی. کثرت کے ساتھ بے شمار کروڑہ کروڑ چیونٹیاں وہاں آباد تھیں. سلیمان علیہ السلام کا تخت اتفاق سے اسی کے سامنے سے گزرنے والا تھا. قرآن کے 19ویں پارے میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام چلے اور وادی النمل کے قریب جب ان کا تخت پہنچا، ابھی 3 میل باقی تھے پہنچنے میں. اس وادی کے پاس آپ کا تخت ابھی پہنچا نہیں، 3 میل کی دوری پر ابھی تخت تھا
कि इतने में एक ऐसी चींटी जो लेंगड़ी थी, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वह चींटी लेंगड़ी थी और उसका मर्तबा ये था सारी चींटियों में कि सारी चींटियों ने हुकूमत उसी को दे रखी थी, वही नाज़िम आला थी वहां की, वो सारी चींटियों की नाज़िम आला वही थी जो लेंगड़ी थी। मगर हुनर कितना था, जैसे उसने देखा 3 मील की दूरी पर तख्त है, अगर कहीं यहीं नुज़ूल फरमा दिया गया और यहीं उतर गया तो फिर हम का क्या हमारा हश्र होगा, हमारी लाशें भी नहीं मिल सकेंगी, क्या हश्र होगा हम लोगों का। तो उस चींटी ने कहा, या अय्युहन नमलो उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु व हुम ला यशउरून। ऐ मेरी बिरादरी की चींटियों, ऐ मेरी बिरादरी की चींटियों, अपने अपने सुराख में घुस जाओ, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उनका लश्कर सब यहीं उतर जाए और उन्हें एहसास भी न हो और तुम्हें रौंद डाले, उन्हें एहसास भी न हो तुम्हें रौंद डाले। ये कोई ऐसा तर्जुमा तो मैंने नहीं किया जो तर्जुमा सरकार आला हजरत कर रहे हैं, ये वो तर्जुमा कर रहा हूँ कि कोई भी तर्जुमा करने वाला यही तर्जुमा करेगा। ये उलमा यहाँ तशरीफ रखते हैं। या अय्युहन नमलों का तर्जुमा क्या होगा, ऐ चूंटियों, उदखुलू का माना होगा दाखिल हो जाओ, मसाकिनकुम अपने अपने मस्कन में चली जाओ, इसके सिवा और क्या तर्जुमा होगा। ये तर्जुमे का इख्तिलाफ यहाँ नहीं हो सकता, ये साफ साफ कुरान की सराहत मौजूद है कि एक चींटी ने कहा कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ, एक चींटी ने कहा। अब मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, चींटी कितनी बड़ी होती है, चींटी कितनी बड़ी होती है। अगर चींटी वहां पे हो तो चश्मा लगा के भी नजर नहीं आती, चींटी हम दूर से नहीं देख पाते, मगर वो चींटी चाहे जितनी छोटी है, अल्लाह ने उसी को उसको कान भी दिया है, उसी छोटे वजूद में उसकी आंखें भी मौजूद हैं, उसी छोटे वजूद में नस्लों के चलने के औजार भी मौजूद हैं, वो सारी मशीनरी उसके अंदर मौजूद हैं जो औलाद की पैदाइश के लिए, अंडों के लिए जो होना चाहिए, कुदरत ने उस छोटे से छोटी सी मखलूक में सब कुछ पैदा कर रखा है। आप अगर दूरबीन लगा करके, आप अगर हाई पावर का चश्मा लगा करके उसका कान देखना चाहो तो नहीं देख सकते हो। उस कान के अंदर जो सुनने की कुव्वत है, अल्लाहु अकबर, रब ने एक छोटी सी मखलूक में उसके कान में कितनी कुव्वत रख दी और उसकी आंख में कितनी कुव्वत रख दी कि हम चींटी को अपनी हथेली पे रखें और उसकी आंख को टार्च जला के देखना चाहे, बल्ब जला के देखना चाहे, खुर्दबीन से देखना चाहे तो उसकी आंख को हम नहीं देख सकते, मगर रब ने उस छोटी सी मखलूक की उस छोटी सी आंख में वो कुव्वत रख दी कि 3 मील की दूरी से उसने तख्त को भी देखा और तख्त में बैठने वालों को भी पहचान लिया कि ये सुलेमान का तख्त है। ऐ सुन्नियों, अगर कुरान की इस आयत पर तुम्हारा अकीदा है तो ये अकीदा भी जमा लो कि जब छोटी सी मखलूक 3 मील की दूरी से देख सकती है तो बगदाद का गौसे आजम बगदाद में रह के हम सुन्नियों को देख रहा है। अब क्या उस रिवायत की दलील अलग से देने की जरूरत है जो मेरे गौस झूम झूम कर तहदीसे नेमत के तौर पे फरमाते हैं। गौसे आजम झूम झूम के कहते हैं, लविन कशफत औरतुल लिमुरीदी बिल मशरिक व अना बिल मगरिब लसतरतुहा। मेरे सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं कि अगर मेरे चाहने वाला, अगर मेरा मोतकिद, मेरा मुरीद दुनिया के एक कोने में हो और मैं दुनिया के दूसरे कोने में रहूं और उसका सत्र खुल जाए और मोहब्बत से मुझे पुकार ले तो वहीं बैठकर मैं उसका सत्र ढांप सकता हूं।
کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے، کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ غوث الاعظم ایک کنارے پر ہو، وہاں سے ہاتھ کتنا لمبا ہو جائے گا، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے کہا نادان، ہمارا مذہب عقلی نہیں ہے، ہمارا مذہب تو آسمانی ہے۔ مثلا ہمارا مذہب یہ ہے کہ خدا جو کہہ دے مان لو، مصطفیٰ جو فرما دے وہ مان لو۔ اور اسی وجہ سے تو ہمارا نام مسلمان ہے۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور رسول کی بات کو وہ بے چوچرا مان لے۔ تو اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق میں وہ طاقت رکھ دی۔ اگر کسی ولی کی ولایت اور کسی ولی کی روحانیت اور کسی ولی کے تصرف پر کوئی کلام کرے تو آپ کہو کہ 19ویں پارے میں جو چونٹی کا بیان ہے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس چونٹی نے جب یہ کہا ساری چونٹیاں گھس گئیں، سلیمان علیہ السلام کا تخت وہیں پر نازل ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ جو صحبت میں رہتا تھا خصوصی، اس پرندے کا نام تھا ہدہد۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پانی کہاں ملے گا، پانی کہاں نکلے گا، چشمہ کہاں پھوٹے گا، یہ ذمہ داری اسی پرندے کو دے رکھی تھی، کیونکہ انہوں نے دعا ہی مانگی تھی نا کہ ایسی حکومت ملے جو کسی کو نہ ملی ہو۔ تو پانی کا پتہ لگانا اس پرندے کی ذمہ داری تھی۔ آپ کو ضرورت پڑی پانی کی تو آپ نے نظر فرمایا اور پوچھا ہدہد کہاں؟ لوگوں نے کہا وہ تو غائب ہے۔ سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے، ارشاد فرمایا بغیر اجازت کے غائب ہے، اگر واپس آئے گا لَأُعَذِّبَنَّهُ، میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں پرندے کو سزا دینا تو جائز نہیں ہے، پرندے کو مارنا تو جائز نہیں ہے، یہ سلیمان علیہ السلام نے کیوں کہا میں ضرور سزا دوں گا؟ تو فرماتے ہیں آپ پرندوں کے بھی حاکم تھے، آپ پرندوں کے بھی حاکم تھے، اور حاکم اپنے محکوم کو تربیت دے سکتا ہے۔ تو تربیت کے لیے آپ نے فرمایا میں اسے ضرور تادیبی سزا دوں گا۔ تو پرندہ تھوڑی دیر میں آ گیا۔ یہ میں کسی دوسری کتاب کی روایت نہیں، میں قرآن سے سنا رہا ہوں تاکہ آپ سرکار غوث الاعظم کے عاشق تو الحمدللہ ہی ہیں، مگر آپ کے پاس دلیلیں بھی موجود رہیں، ہتھیار بھی موجود رہے، تاکہ آپ کسی ہوٹل میں ہو، آپ کسی کمپنی میں ہو، آپ کا بیٹا کسی یونیورسٹی میں ہو، آپ کا بیٹا بیرون ملک جائے کرے کام سعودی میں، مسئلہ جب اپنے بچوں کو یہی مضبوط کر دیں گے تو آپ بے فکر ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اسے سزا دوں گا۔ آیا، آپ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا حضور اجازت تو نہیں لیا تھا مگر بہت اچھا کام کر کے آیا ہوں، اور ایک ایسا کام کر کے آیا ہوں جس کی خبر آپ کو اب تک کسی نے نہیں دی۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی خبر ہے؟ اس نے کہا کہ میں اڑتا چلا گیا، ایک جگہ میں اترا تو وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پر حکومت ایک عورت کی تھی، اور عورت کا نام ہے بلقیس۔ میں نے دیکھا کہ وہی حکومت کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے خوب نوازا ہے۔ سب سے بڑی دولت جو اس کے پاس ہے وہ ہے اس کا تخت۔ وہ تخت بہت ہی قیمتی ہے، لیکن حضور اس میں کمی یہ ہے کہ وہ خالق سورج کو نہیں پوجتی ہے، وہ سورج ہی کو پوجتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کی شان یہ ہے کہ کفر سن کر وہ ناراض ہوتا ہے، وہ شرک سن کر اسے برداشت نہیں ہوتا۔ جب آپ نے سوچا کہ کرتی ہے حکومت اور پوجتی ہے سورج کو، تو آپ نے فرمایا اگر تو واقعی سچا ہے اپنی گفتگو میں تو لے میرا تخت، لے میرا خط لے اور جا کر کے اسے ایمان کی دعوت دے کے آؤ۔ آپ نے خط لکھا، اس خط کے اوپر جو ہم لوگ پتہ لکھتے ہیں تو ایڈریس آپ نے نہیں لکھا، اس کی جگہ لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کے 19ویں پارے میں موجود ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ لکھ دیا۔
وہ پرندہ اڑا اور اڑنے کے بعد وہیں جا کے پہنچا جہاں وہ بلقیس عورت بیٹھی تھی، اس کی گود میں گرایا۔ یہ قرآن نے نقل کیا ہے۔ میں ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ حضور پر قرآن نازل ہوا، حضور سارے نبیوں کے بعد میں تشریف لائے، یہ واقعہ تو ہزاروں سال پہلے کا ہے کہ ایک پرندے نے بلقیس کی گود میں تخت کاغذ کا ٹکڑا پہنچایا اور سلیمان کا خط پہنچایا۔ آخر اللہ اس کو بیان کر کے ہمیں درس کیا دینا چاہتا ہے؟ امت مسلمہ اسے سن کر کیا کرے، کیا سمجھے؟ تو ہو سکتا ہے رب کی رحمت یہ بتانا چاہتی ہو، رب کی رحمت یہ ہمیں پتہ دینا چاہتی ہو کہ جب سلیمان کی صحبت میں رہنے والا پرندہ اتنی ادراک اور اتنی قوت اور اتنی سمجھ اور اتنی عقل مندی والا ہو سکتا ہے کہ وہ کئی میل دوری پر دوبارہ جا کر پتہ ڈھونڈ کر عورت کو پہچان کر اس کی گود میں خط پہنچا سکتا ہے، تو اگر سرکار غوث العظم کے دیار میں رہنے والا کتا اگر ولی کے شیر کو پھاڑ دے تو یہ کون سے مشکل کی بات ہے؟ اگر سلیمان کا مصاحب وہ کام کر سکتا ہے تو غوث العظم کے گلیوں کا کتا بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ آج جو کام ڈاکیا کرتا ہے ہزاروں سال پہلے وہ کام ایک پرندے نے کیا ہے، اور یہ برکت تھی ایک نبی کی صحبت کی، صحبت میں رہنے والا۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ پورا لمبا واقعہ ہے، خط گیا اور اس کے بعد اس نے تحفے بھیجے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے کہ دیکھیں بادشاہی ہیں یا نبی بھی ہیں۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو تحفے پر خوش نہ ہو بلکہ دعوت قبول کرو گے تبھی خوش ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب لے جاؤ، اللہ نے اس سے بہتر مجھے نوازا، یہ سب واپس لے جاؤ۔ اور وہ گھمنڈ کرتی ہے اپنے تخت پر اور اپنی حکومت پر اور اپنے مصاحبوں پر۔ تو اے لوگو، سمندری علاقوں میں خشکیوں میں رہنے والے جتنے جنات جتنے انسان ہو سب آ جاؤ۔ آج دربار لگا سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، اے میری بارگاہ میں رہنے والے طاقتور جوانوں، تم میں سے کس کے ہاتھ میں وہ قوت ہے کہ اس عورت کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچا دے؟ کون ہے وہ؟ تو قرآن کہتا ہے کہ سارے لوگ خاموش، مگر ایک جنات کو اپنی طاقت پہ بڑا اعتماد تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ حضور میں لا دوں گا مگر مجھے کچھ ٹائم دیجئے۔ فرمایا کتنا ٹائم؟ تو فرمایا، اس نے عرض کیا حضور کی آپ کی یہ محفل ابھی لگی ہے، دوپہر تک ختم ہو جائے گی، محفل ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور تخت کتنا بڑا تھا؟ 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، اور سونے اور جواہر اور قیمتی دھاتوں سے مرصع۔ یہ سب علماء جانتے ہیں کہ جب لکڑی کا اتنا بڑا تخت ہو تو شاید اتنے سارے لوگ مل کر کے بھی سوچیں کہ کیسے اٹھایا جائے گا، لیکن وہ 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا جو قیمتی جواہر سے لگا مزین ہو، اور وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ روڈ تھی، راستہ صاف تھا، بلکہ 7 محل کے اندر تھا۔ وہ ایک محل، پھر دوسرا محل، پھر تیسرا محل، پھر چوتھا محل، اس طرح 7 محل کے اندر وہ چھپا ہوا تھا تخت، اور ہر محل کے صدر دروازے پر ایک سپاہی بیٹھا تھا، بھاری تالا لگا ہوا تھا کہ وہ تخت کوئی نکال نہ سکے۔ اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے اور کتنی مدد چاہیے
اور کتنا تعاون چاہیے، تب جا کے وہ تخت آ سکے گا۔ آج کے طرح نہ کوئی سواری تھی، نہ کوئی اوزار تھے، بلکہ اس جنات نے کہا میں اپنے بازوؤں کی قوت سے اتنی دیر میں لا دوں گا۔ یہ بہت بڑی طاقت تھی جنات کی، یہ بہت بڑا تصرف تھا جنات کا، مگر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے ضرورت ہے۔ کون ہے جو اس سے بھی پہلے لا دے؟ اب جنات کے منہ پہ تالا لگ گیا۔ جناتوں میں جو سب سے بڑا طاقتور تھا، جب اس کی بھی ہمت جواب دے گئی تو سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں ان کا جو خصوصی امتی تھا، ان کی بارگاہ کا جو وزیر اعظم تھا، اللہ اکبر، نام اس کا آصف بن برخیہ تھا، صاحب ولایت تھے، اسم اعظم کے عالم تھے، فوراً کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں حضور آپ بھی نبی ہو، آپ کے والد بھی نبی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف دعا کر دے تو یہ غلام اتنی جلدی لا دے گا، اتنی جلدی لا دے گا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے قدموں میں موجود ہو جائے گا۔ آج آپ صاحب علم ہو، اتنا ضرور سمجھتے ہو، آج دنیا کمپیوٹر چلا رہی ہے، آج دنیا انٹرنیٹ پہ ماہر ہو گئی ہے، آج دنیا موبائل کے تمام تر شعبوں پہ حاوی ہو چکی ہے۔ آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، پلک جھپکنے میں کتنا سمے لگتا ہے؟ مان لو کہ 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں اس سے بھی پہلے لا دوں گا، میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے لا دوں گا۔ اتنا کہا ہی تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت میرے قدموں میں موجود ہے۔ یہ کون تخت لایا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، نہ کوئی مشین لا سکتی ہے، نہ کوئی گاڑی لا سکتی ہے، نہ کوئی اوزار پہنچا سکتا ہے، یہ خالص کرامت تھی۔ کس کی کرامت تھی؟ آصف بن برخیہ کی کرامت تھی، حضرت سلیمان کی دعا کی برکت تھی، اور آصف بن برخیہ کی کرامت تھی۔ کرامت اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آ سکے، کرامت اسی کو کہتے ہیں جہاں عقل فیل ہو جائے، کرامت اسی کو کہتے ہیں جہاں دماغ کام نہ کرے۔ آج جب ہمارے علماء محفلوں میں سرکار غوث الاعظم کا یہ فرمان بولتے ہیں کہ میرے سرکار غوث الاعظم اپنے امت، اپنے چاہنے والے کی مدد، چاہے وہ مشرق میں ہو، چاہے وہ مغرب میں ہو، چاہے وہ شمال میں ہو، چاہے وہ جنوب میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اگر غوث الاعظم کو پکار لے تو غوث الاعظم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر ملے کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر واقعی تو مومن ہے، اگر واقعی تو مسلمان ہے تو قرآن کا 19واں پارہ کھول لے، آصف بن برخیہ کی کرامت دیکھ لے۔ آصف بن برخیہ نے اتنا بھاری وزنی تخت آنے واحد میں پلک جھپکنے سے پہلے پہنچا دیا۔ یہ آصف بن برخیہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ جس طرح حضرت سلیمان کا مرتبہ میرے حضور سے چھوٹا ہے، اسی طریقے سے آصف بن برخیہ کا مرتبہ سرکار غوث الاعظم سے کم ہوگا۔ سرکار غوث الاعظم تو اعلیٰ نبی کی، اعلیٰ امت کے اعلیٰ ولی ہیں، تو جب آصف بن برخیہ اتنا وزنی تخت لا سکتے ہیں تو غوث الاعظم بھی بغداد میں رہ کے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ قرآن سے اس لیے میں نے سمجھایا کہ آج کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کیا قرآن میں ہے، کیا قرآن میں ہے؟ تو آپ 2 باتیں یاد رکھتے ہیں، چوٹی کا معاملہ اور تخت بلقیس کا معاملہ۔ کہہ دو اگر قرآن پہ ایمان رکھتے ہو تو جو اس کا جواب ہے وہی سرکار غوث الاعظم کی کرامتوں کا جواب ہے۔ میں آخری بات سرکار غوث الاعظم کی پیش کر دوں، اور نوازنے کا کتنا پاور اللہ نے ان کو دے رکھا ہے۔ یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں، یہ کتاب میں نے پڑھا، سرکار مجدد الفسانی امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے مکتوبات جلد سوم، اس میں بھی ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے السیف الملول، اس میں بھی ہے، بہجت الاسرار شریف
جو سرکار غوث الاعظم کی زندگی پر سب سے معتبر کتاب ہے، اس کتاب پر جو مقدمہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری کا ہے، انہوں نے اپنے مقدمے میں بھی اس بات کو لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ سے ولیوں کے دربار میں جو چیز پہنچتی ہے، مثلاً شاہ مینا کے یہاں اس مہینے میں کتنے کیس حل ہوں گے، مخدوم پاک کے یہاں اس مہینے میں کس کو شفا ملے گی، سرکار غازی کے یہاں کس کو اولادیں ملیں گی، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں کہ فلاں ولی کے یہاں اتنے لوگوں کو شفا ملے گی، اس مہینے میں فلاں ولی کے یہاں اتنے لوگوں کی دعا قبول ہوگی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی بارگاہ سے آتی ہیں، مگر ڈائریکٹ نہیں آتی ہیں، ڈائریکٹ نہیں آتی ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ پہلے کسی اپنے محبوب ترین بندے کو وہ سارا بجٹ دے دیتا ہے اور اس کو طاقت دیتا ہے کہ تم فلاں جگہ اتنا پہنچا دو، فلاں جگہ اتنا پہنچا دو۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہو کہ دلی میں کوئی بجٹ پاس ہو، اتنا مال لکھنؤ میں، اتنا مال کانپور میں، اتنا فیض آباد میں، اتنا بنارس میں، اتنا الہ آباد میں، تو بجٹ وہاں پاس ہوا، مگر اب وہ سلسلہ بسلسلہ لوگ جو نیچے کے لوگ ہیں وہ سب پہنچائیں گے جگہ جگہ بجٹ، اور وہاں وہ سب روڈ بنیں گی، کسانوں کو دیا جائے گا، یہ سارے معاملات حل ہوں گے۔ اسی طرح پوری دنیا میں جتنے بھی مزارات ہیں اور ان مزاروں سے امت کا جو بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ سب بارگاہ الہی سے آتا ہے، یہ سب بارگاہ الہی سے آتا ہے۔ لیکن کہاں کتنا ہوگا یہ کون فیصلہ کرے گا؟ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، اسی وقت سے یہ نظام بھی شروع ہوا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر قدرت دیا اور قبضہ دیا مولا علی کو۔ مولا علی پیدا نہیں ہوئے، ان کی روح کو یہ ذمہ داری اللہ نے مولا علی کی روح کو دیا۔ اب کوئی کہہ سکتے ہیں روح کو مالک بنا دیا، کیا روح کام کرے گی؟ میں نے کہا کہ یہی تو بات آ جاتی، مذہب اسلام عقلی نہیں ہے، مذہب اسلام آسمانی ہے۔ اللہ نے جب اپنے نبی کی میلاد پڑھی تھی تو نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تھا، تو اسی اللہ نے مولا علی کی روح کو قبضہ دے دیا اور فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کس جگہ کتنا فیض پہنچنا ہے، کہاں کتنا معاملہ پہنچنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مولا علی کی روح وہ کام کرتی رہی۔ پھر بعد میں جو 12 امام پیدا ہوئے، وہ 12 امام بھی اپنی اپنی زندگی میں اس منصب پر فائز ہوئے اور اپنی پوری زندگی انہوں نے دنیا کے کونے کونے کے مزاروں پر وہ چیز پہنچائی۔ پھر جب سرکار غوث الاعظم جس دن پیدا ہوئے، اللہ کہہ دو سبحان اللہ، ام الخیر کے بطن سے جس دن شیخ عبد القادر پیدا ہوئے، اسی دن اللہ نے وہ منصب غوث الاعظم کو دے دیا۔ کیا مطلب؟ کہ سرکار سمنا کے یہاں کتنا فیض پہنچنا ہے یہ فیصلہ غوث الاعظم کرے گا، شاہ مینا کے یہاں کتنا بٹنا ہے اس دربار سے وہ فیصلہ غوث الاعظم کریں گے۔ اسی لیے حضرت شیخ عبد الحق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کسی کی ولایت، کسی کی قطبیت، کسی کی ابدالیت، کسی کی عارفیت، کسی کی مجددیت اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتی جب تک غوث الاعظم کی مہر نہ لگ جائے۔ غوث الاعظم ولایت بانٹتے ہیں، کس زمانے میں کس کو کہاں کا ولی بنایا جائے گا اور کون بندہ ولایت کے منصب پر فائز ہوگا، یہ فیصلہ بھی غوث الاعظم کو کرنا ہے۔ ولی نہیں، ولایت بانٹنے والے ہیں میرے سرکار غوث الاعظم۔ پھر جانتے ہو کہ سرکار غوث الاعظم کا وصال 700-800 سال پہلے ہو چکا ہے، اب وہ کام کون کر رہا ہے؟ اب یہ مزاروں پر اللہ کے انعام کو کون پہنچا رہا ہے؟ مزاروں پر اللہ کی طرف سے آنے والی شفا کون دے رہا ہے؟ بلا شبہ تمہارے شیخ عبد القادر جیلانی اس شان کے مالک ہیں، اس شان کے مالک ہیں کہ آج بھی برزخ میں ان کی روح اس منصب پر فائز ہے اور دنیا کے مزاروں پر
पहुंचा रहे सरकार गौसुल आजम। आज भी वो बड़े बड़े तख्त पे बैठने वाले 5 साल में तख्त से उतार दिए जाते हैं। न जाने कैसे कैसे बादशाह हुए जिनकी आंखों में गरम सलाइयां फेर दी गई। 5 साल हुकूमत, वो भी एक मखसूस खित्ते पर हुकूमत करने के लिए इतने जतन करते हो, मगर वाह रे गौसुल आजम विशाल भी हो गया है, मगर सारी दुनिया के मज़ारों पर अल्लाह का आने वाला इनाम आज भी पहुंचा रहे हैं मेरे गौसुल आजम। अब यही एक बात अकीदे की अर्ज कर दूं कि अभी यहाँ पर अगर मौलाना महशर फरीदी साहब को दे दिया, कारी साहब दे दे कोई तोहफा कि आप ऐसा कीजिए, ये देखिए कि इतने सामईन हैं, कौन कितना ज़रूरतमंद है ये फ़ैसला आपको करना है। कौन कितना ज़रूरतमंद है, ये मेरे 10,000 रुपये हैं, इसमें हस्बे हैसियत और हस्बे ज़रूरत आप बांट दीजिए। अगर ये जिम्मेदारी इनको मैसर आए तो अब इनके पास 2 ताकतें ज़रूरी हैं। एक तो ये सबकी निजी हालात को जाने पहले, तभी तो फैसला कर पाएंगे कौन 1000 का मुस्तहक है, कौन 500 का मुस्तहक है। सबके निजी हालात को जाने और सब तक पहुंचने की ताकत भी हो इनके पास, तभी तो जिस तरह दुनिया में कोई चीज़ बांटने के लिए बांटने वाले के अंदर उतना इल्म ज़रूरी है कि जिसको हमें देना हम उसको जाने, हम उसके हालात को पहचाने, तो पूरी दुनिया में कितने मज़ार हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के कोने कोने में कितने मज़ार हैं, पहुंचाना है गौसुल आजम को, और कितना पहुंचाना है ये फैसला भी करना है गौसुल आजम को। तो यहीं से पता चल गया दुनिया के सारे औलिया की पोजीशन भी गौसुल आजम जानते हैं, और कौन कौन वली है इसको भी गौसुल आजम जानते हैं। तो जब सारी दुनिया के वलियों को गौसुल आजम पहचानते हैं तो लखनऊ के अकीदतमंदों को भी गौसुल आजम। ये मेरे सरकार गौसुल आजम की रूहानियत है। इसीलिए मैं देखता हूँ कि जो वाकई उनका मुरीद होता है, आप एक चीज नोट कर लें कि 11वीं को न भूलें। चाहे आप मुख्तसर सी 11वीं अपने बच्चों को बिठा लें और आप अपने बच्चों को पीछे बिठा लें, आप गौसुल आजम की 11वीं अपने घर में कर लें। मैंने देखा है और मेरा मुशाहिदा है कि गौसुल आजम बहुत बाफैज़ वली है, बहुत बाफैज़ वली है, इतने बाफैज़ वली है कि उनसे सच्ची अकीदत रखने वाला कभी महरूम नहीं होता है। और जाहिर सी बात है वो नबी नहीं है, मगर अल्लाह ने कुछ ऐसा निज़ाम बनाया है, ऐसा निज़ाम बनाया है कि क्या बना दिया है गौसुल आज़म को आज तक समझ ही नहीं आया। इसीलिए मैं इस शेर पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। ये तो अशार अल्लामा महशर फरीदी साहब ने बहुत सुनाए। सरकार गौसुल आज़म का मामला जो वही है जो अल्लामा आसी अलैहिर्रहमान ने कहा कि पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं।